یہ واقعہ میرے خود کے ساتھ ہوا تھا جب میں، میرا دوست اور اس کی فیملی سیر کے لیے ہنزا گئے تھے۔ رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا۔ ہم ناران سے 12-13 گھنٹے کا سفر کر کے علی آباد پہنچے، جو کہ ہنزا کا ایک پرسکون اور پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے۔ چونکہ ہنزا کے لوگ صرف دن میں کام کرتے ہیں اور وہاں سردی بے انتہا کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں بہت سناٹا اور وحشت پھیلی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے ہمیں کمرہ تلاش کرنے میں کافی دشواری ہوئی۔ کافی پھرنے پر بھی ہمیں ہوٹل پسند نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ہم ایک ریزورٹ کے باہر پہنچے، لیکن سب سو چکے تھے۔ ہم نے اونچی آوازیں دیں تو ایک لڑکا آیا اور ہمیں کمرے دکھائے جو ہمیں پسند بھی آ گئے۔ سامان رکھنے کے بعد ہم اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے ایسا احساس ہوا جیسے مجھے کھڑکی سے کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن جب میں نے باہر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے پردے ٹھیک کیے اور باہر کھڑا ہو کے اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا تاکہ ہم کھانا لانے جا سکیں، اور اسی دوران مجھے ایسا احساس ہوا جیسے کوئی میرے بالکل پاس کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر اچھی طرح دیکھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم تصور کیا اور ہم کھانا لینے کریم آباد چلے گئے۔ واپس آ کر ہم نے ساتھ کھانا کھایا، اور جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ میرا سامان جہاں رکھا گیا تھا وہاں نہیں ہے، ان کی جگہ تبدیل کی جا چکی ہے اور سامان سلیقے سے رکھا ہوا ہے۔ یہ کام بیل بوائے کا ہو سکتا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر اتنا سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی گرے تو آواز کرے۔ البتہ میری والی راہداری کے آخر والے کمرے کی بتیاں جل رہی تھیں، اور باہر ایک جوتا پڑا ہوا تھا جسے دیکھ کر میں گھبرا گیا، کیونکہ بیل بوائے کے مطابق اس منزل پر صرف ہم ہی تھے۔ میں نے کافی دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، اور اچانک سے اس کی بتی بند ہو گئی۔ میں ڈرا اور وہاں سے تیز تیز اپنے کمرے کی طرف آنے لگا کہ اچانک میری نظر باہر باغ میں لگے ایک بڑے سینگوں والے مارخور کے سر پر پڑی، جس کا منہ میری طرف ہی تھا، اور اسی اثنا میں نیچے سے ایک بلی آئی اور میری طرف دیکھتے ہی بہت تیزی سے میرے پاس سے ہوتی ہوئی چھت پر بھاگ گئی، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے اپنے دوست کو بلایا اور آیت الکرسی کا وعظ شروع کر دیا۔ جب میرا دوست آیا تو وہاں کوئی جوتا نہیں تھا۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور بولا میں تمہارے کمرے میں لیٹ جاتا ہوں، جو میں نے مناسب نہیں سمجھا اور اسے واپس بھیج دیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور مجھے دبا رہا ہے۔ تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے مجھے کافی سکون آیا، لیکن ڈر بھی انتہا کا لگا۔ جیسے تیسے کرتے میں نے رات گزاری، اور صبح اٹھتے ہی بیل بوائے کو بلایا اور تفصیلاً سب پوچھا، جس پر اس نے بتایا کہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض آپ کا وہم ہوگا۔ ہم یہاں کئی سال سے ہیں، ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ یا یہاں آنے والے مہمانوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ وہ ہمارے کمرہ چھوڑ جانے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا تھا، کیونکہ ان مہینوں میں سیاح بہت کم ہوتے ہیں، اور جب میں نے سامان کا پوچھا تو اس نے بولا کہ یہ اسی کا کام ہے۔ تب میں نے اس کو اپنے کمرے میں جانے سے بالکل منع کر دیا، لیکن میں دروازہ کھٹکھٹانے اور بتیاں جلنے بجھنے والا معاملہ کیسے بھول سکتا تھا؟ خیر ہم نے دن گزارا، اور رات کو پھر سے میں اپنے کمرے میں گیا تو میرا سامان پھر سے سلیقے سے رکھا ہوا تھا، جس پر مجھے غصہ بھی آیا اور حیرانی بھی ہوئی کہ میرے منع کرنے کے باوجود بیل بوائے کمرے میں کیوں آیا۔ چونکہ رات ہو چکی تھی تو سوچا صبح پوچھ لوں گا۔ رات پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ڈرتے ہوئے جب میں نے دروازہ کھولا تو وہی سناٹا اور اسی کمرے کی بتیاں جل رہی تھیں، جسے دیکھ کر میری سانس بند ہونے کو آ گئی اور حلق بالکل خشک ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا، لیکن ایسا احساس ہوا کہ کوئی اندر آیا ہے۔ میں نے آیت الکرسی اور قل پڑھنے شروع کر دیے اور بولا تم جو بھی ہو چلے جاؤ یہاں سے۔ میں اسی ڈر سے لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر گزشتہ رات کی طرح مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے اور مجھے دبا رہا ہے۔ وہ رات مجھے میری آخری رات لگ رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے بیل بوائے کو بلایا
اور تھوڑا غصہ کیا کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ میرے کمرے میں کیوں گیا۔ اس نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی لیکن میں کافی بضد تھا۔ تب اس نے بتایا کہ یہاں ایک روحانی مخلوق رہتی ہے جو کہ اس کے مطابق کبھی اس زمین کی مالکن ہوا کرتی تھی، لیکن وہ کسی کو پریشان نہیں کرتی اور نیک روح ہے اور بہت کم عیاں ہوتی ہے، اور سیاح نہ ہونے کی وجہ سے اس سے ہم سے جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ پھر ہم نے وہاں سے جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ چونکہ حنزہ کے لوگ بہت مہمان نواز اور خوش طبیعت ہوتے ہیں، تو میرے خیال سے وہ مہمان نواز روح تھی جو آنے والے سیاحوں کا خیال رکھتی تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے وہ وہم بھی لگتا ہے۔